الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے نیو کراچی نارتھ کراچی میں موجود فیض مدینہ جامع مسجد میں عظیم الشان ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی مسجد ہے کہ جس کے بالکل ساتھ ہی دعوت اسلامی کا ایک شاندار FGRF کے تحت یونیک اور نیا پروجیکٹ مدنی ہوم کے نام سے یہ بننے جا رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے تقریباً یہ 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے جو زیر تعمیر ہے، اور جب یہ بن جائے گا تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ مدنی ہوم کے نام سے یتیم بچوں کے لیے کتنا بڑا پروجیکٹ دعوت اسلامی بنانے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں یتیم و لاوارث بچوں کو انشاءاللہ داخلہ دیا جائے گا، انہیں دینی تعلیم بھی دی جائے گی، ان میں سے کچھ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، پھر ان کو دنیاوی کورسز کروا کر انشاءاللہ کمپیوٹر اور لینگویجز بھی سکھائی جائے گی، اور اللہ نے چاہا اسی مدنی ہوم سے انشاءاللہ وہ بچے پھر پوری دنیا میں جا کر دین متین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ یتیموں کی کفالت یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جس سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ ایک روایت میں پیارے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، دونوں انگلیاں آپس میں ملا کر کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں یعنی نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن انشاءاللہ اس طرح ساتھ ہوں گے، آقا جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو نیو کراچی والوں کے لیے تو جنت میں جانے والا پروجیکٹ بن رہا ہے، دنیا بھر میں جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں وہ بھی ریڈی ہو جائیں۔ انشاءاللہ جب اس کا اوپننگ کریں گے تو آپ سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ بھی اگر چاہیں تو یتیموں کو اسپانسر کریں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میرے گھر میں اگر 3 4 5 بچے ہیں، اللہ نے میرے بچوں کو سلامتی دی ہے، تو کوئی ایک یتیم بچہ اس کی کفالت میں کروں تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ نیکیاں ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شب جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ان اللہ تعالی لینظر الی من یصلی علی ومن نظر اللہ تعالی الیہ لا یعذبہ ابدا۔ آئے ہائے، آقا فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ یعنی درود پڑھنے سے اللہ کی نظر رحمت ہو رہی ہے، اور جس پر رب کی نظر رحمت ہو جائے اب اس پر عذاب نہیں ہونا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انشاءاللہ درود پڑھتے رہیے، عذاب قبر، عذاب محشر اور عذاب نار سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، اور سراپے پہ بے شمار درود۔ مل کر درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب کریم نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اور سبحان اللہ، اس بار تو کرم یہ ہوا کہ اس بار جو مہینہ ہے نا ربیع الاول کا، یہ کیوں اسپیشل ہے کہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں؟
میں اور آپ 1400 سال جب ہوئے تھے نا نبی پاک کی ولادت کو، ہم دنیا میں نہیں تھے. 1600 سال جب ہوں گے، جب ہم دنیا میں ہوں گے نہیں، تو کتنے لکی ہیں کہ ہم 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر موجود ہیں. اور سبحان اللہ، کہتے ہیں نا دعوت اسلامی جب کچھ کرتی ہے تو کچھ نیا، کچھ انوکھا، کچھ نرالا ہی کرتی ہے. ویسے تو ساری دنیا میں نبی پاک کے ولادت کی خوشی کی دھوم تھی، مگر اس بار ماشاءاللہ اسپیشل کیا ہوا کہ OIC نے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نے یہ اعلان کیا کہ جناب چونکہ یہ سال نبی پاک کا 1500واں جشن ولادت ہے، تو تمام اسلامی ممالک میں جشن ولادت دھوم دھام سے منایا جائے گا. پھر کیا ہوا، دعوت اسلامی کی مجلس سے رابطہ ایکٹیو ہوئی. پاکستان کی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں یہ قراردادیں پاس کرائی گئیں کہ چونکہ اس بار نبی پاک کا میلاد 1500 سالہ ہے، تو سبحان اللہ سرکاری تمام اداروں میں، یونیورسٹیز، کالجز میں نبی پاک کے میلاد کو شان و شوکت سے منایا جائے گا. اور سبحان اللہ بے شک محافلیں ہوئیں، بے شک ہزاروں جلوس نکلے، کروڑوں عاشقان رسول نے عید میلاد النبی شان و شوکت سے منایا. مگر اللہ اکبر، دعوت اسلامی نے جہاں لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں، جلوس میلاد میں بلا کر ایک دھوم مچی، ایک پرچم لگے، چراغا ہوا، اب دیکھو میری دعوت اسلامی نے، آپ کی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے اور کیا کمال کیا. کیونکہ انہی دنوں میں سیلاب بھی آیا، خیبر پختونخوا سے معاملہ شروع ہوا، پنجاب پہنچا، جنوبی پنجاب پہنچا، سندھ پہنچا، پھر کراچی میں بھی سیلابی کیفیت بنی. اللہ اکبر، میلاد مناتے بھی رہے، مدد کرتے بھی رہے، دکھیارے مسلمانوں کی ہیلپ بھی کرتے رہے. اب میں چھوٹی سی جھلک بتانے جا رہا ہوں، ڈیٹیل تو بہت بڑی ہے، جو میرے پاس ڈیٹیل موجود ہے. 1.5 لاکھ افراد کا کھانا، پکا ہوا کھانا، سبحان اللہ، لنگر تو بہت کھلایا، نعت خوانی میں بھی کھلایا. 1.5 لاکھ افراد کا کھانا جو ہے وہ سیلاب زدہ ایریا میں تقسیم کیا گیا. ہزاروں لوگوں تک صاف پانی پہنچایا گیا، ہزاروں لوگوں تک راشن پہنچایا گیا. دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے میڈیکل کیمپ لگائے، فری علاج اور فری ہزاروں لوگوں کو دوائیں دی گئیں. پھر کیش کروڑوں کی تعداد میں رقم ڈسٹریبیوٹ ہو بھی چکی، جاری ہے. اب جناب ضرورت پڑی کہ جانور بھی بیمار ہو رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے، جانوروں کا علاج کیا گیا، چارہ سارے کا سارا بہ گیا. دعوت اسلامی والوں نے، FGRF والوں نے ان مظلوم مسلمانوں، ان دکھی مسلمانوں کے پاس جا کر ان کے جانوروں کو بھی چارہ فراہم کیا. گویا میلاد میں مسلمانوں کو بھی کھلایا جو دکھی تھے، جانوروں کو بھی کھلایا جو پریشان تھے. اور الحمدللہ کئی جگہوں پر تو لوگ پھنس گئے تھے، پانی میں ڈوب رہے تھے، چھتوں پر تھے. دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے سبحان اللہ ٹرین جو اسلامی بھائی تھے اور کمانڈوز ہم نے ہائر کیے، بوٹس یعنی کشتیاں کرائے پر بھی لیں، اپنی کشتیاں بھی بھیجیں اور کشتیوں میں بٹھا کر ان مسلمانوں کو وہاں سے باہر بھی نکالا. اب یہ بات یاد رکھیے گا، ہو سکے تو میرا یہ کلپ بھی سنبھال کر رکھیے گا. ہر سال میلاد کے موقع پر کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جو کہتے جناب غریبوں کی مدد کر دو، یہ میلاد پر خرچ کیوں کرتے ہو؟ اس بار 1500 سالہ میلاد پہ FGRF نے یہ کر کے دکھایا کہ مسلمانوں کو بھی کھانا کھلایا، پریشان حالوں کو سبحان اللہ مدد بھی کی، کیش بھی تقسیم کیا، علاج بھی کروایا، جانوروں کو چارہ بھی دیا. اور رکیے، ابھی انشاءاللہ پانی اتر گیا جہاں پر اب گھروں کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور جشن ولادت بھی منائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمتوں والا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا ایک اور خوشخبری بتا دوں آپ کو، تفصیل نہیں بتاؤں گا، بس ایک ہفتہ انتظار کر لیں. انشاءاللہ اسی ہفتے میں
اب ایک اور بڑا کام، میلاد کا مہینہ ہے نا، 1500 سالہ جشن ولادت ہے نا، مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ ہم آقا کے امتی ہیں اور امتیوں کا درد سمجھتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تربیت ایسی کی ہے۔ اب انشاءاللہ FGRF انشاءاللہ عز و جل اگلے چند دنوں میں آپ ایک بڑی خبر سنیں گے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا بڑا کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مدد کرتے رہیں گے۔ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو جب خون دینے کی بات آئی، کیا اعلان کیا نگران شورا نے؟ جب تک ہمارے اندر خون ہے خون دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے میلاد بنانے والے۔ وقت پڑتا ہے تو خون دیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو گھر بناتے ہیں، پریشانی ہو تو علاج کرواتے ہیں، گھر بہ جائے، جانور بہ جائے تو ان کو اس سیلابی ایریا سے نکالتے ہیں، بعد میں گھر بنا کر بھی دیتے ہیں۔ گھر بن جائے گا تو اس پر بھی پرچم لگا کر میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ انداز ہے الحمدللہ۔ ہاں ایک اور بات تو رہ گئی، ہاں سبحان اللہ، کیا شاندار میلاد منایا FGRF نے، دعوت اسلامی نے۔ صرف ان میلاد اجتماع میں اور جلوس میلاد میں لوگ کہتے ہیں بھائی یہ لنگر کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں۔ سنو سنیوں نے کیا کیا ہے، عاشقان میلاد نے کیا کیا ہے۔ اس بار میلاد میں صرف جو شروع کے 12 دن ہے، جو کم و بیش جلوس میں اور اجتماع میلاد میں سٹال لگائے، مریضوں کے لیے خون جمع کیا، FGRF نے 919 خون کی بوتلیں الحمدللہ مریضوں کے لیے جمع کر لی ہیں۔ یقین کریں 9 کروڑ روپے جمع کرنا آسان ہے، 900 لوگوں کو بلڈ دینے کے لیے تیار کرنا آسان نہیں۔ 90,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں اب تک دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF دکھیار مسلمانوں کو دے چکا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم انشاءاللہ میلاد مناتے رہیں گے، مدد بھی کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں۔ چلیں یہ تو اب چلے گئے ہم میلاد کی باتوں کی طرف، اب آتے ہیں جو ہمارے بیان کا موضوع ہے۔ آج میں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک بڑا پیارا انوکھا پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے، مگر اس سے پہلے میں آئیے چلتے ہیں دربار مصطفیٰ میں، دور مصطفیٰ میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ مکہ پاک کا واقعہ، ابھی مکے سے مدینے ہجرت نہیں ہوئی ہے، بڑا آپ کو پتہ ہے وہ ٹائم بڑا ٹف ٹائم تھا، کفار مکہ ستاتے بھی تھے، مارتے بھی تھے، جو کلمہ پڑھتا تھا اسے تکلیف بھی دیتے تھے، بڑا خوف کا ماحول بھی رہا۔ پھر مدینے جا کر سبحان اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور اسلام تیزی سے پھیلا، مگر بیفور ہجرت یہ بڑا ٹف ٹائم تھا۔ اب ہوا یہ 4 غیر مسلموں کا واقعہ ہے، یہ تفصیل بتاؤں گا یہ کون تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور ان 4 نے سوچا کہ پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کے نبی رات کو اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ تلاوت کیسی کرتے ہیں، ان کے قرآن میں ایسا کیا ہے۔ اچھا ان 4 نے ایک دوسرے کو نہیں بتایا، 4 الگ الگ رات کو اپنے گھر سے نکلے اور چھپ کے نکلے، کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ میں تو مسلمان نہیں ہوا ہوں، پتہ چل جائے گا تو مذاق اڑائیں گے کہ تم مسلمانوں کے نبی کی تلاوت سننے جا رہے ہو۔ تو 4 اہم لوگ ہیں، اپنے زمانے کے سردار ہیں، مگر 4 الگ الگ اپنے گھر سے رات کو چھپ کے نکلے، اور جب چھپ کے نکلے اور جا کر 4 الگ الگ کونے میں نبی پاک علیہ السلام کی گھر کے باہر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اب ذرا غور تو کیجئے، اللہ کے آخری نبی علیہ السلام جب تلاوت کر رہے ہوں گے اس تلاوت کا عالم کیا ہوگا، ہائے ہائے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، اور سبحان اللہ قرآن کس کا کلام ہے ذرا بتائیے گا؟ اللہ کا کلام، کلام اللہ حبیب اللہ کی زبان سے جب جاری ہوتا ہوگا تو اس تلاوت کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ غیر مسلم آ گئے، چھپ کر بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب تلاوت کر رہے ہیں، رب کے کلام میں گم ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ کلام میں رب نے اپنے حبیب سے باتیں کیسے کی ہیں، کس پیار سے بات کی ہے، اپنے حبیب کا ذکر کیسے کیا ہے، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں بات ہو رہی ہے یاسین، کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا ہے، کہیں رحمت للعالمین کہہ کے فرمایا، کہیں
خاتم النبیین کہا، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو کس انداز سے قرآن میں مخاطب کیا ہے، اور اللہ کے حبیب بڑے جھوم کر بڑے شوق سے رب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اچھا وہ لوگ سن رہے ہیں، سنتے سنتے کہتے ہیں نا کھو گئے۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کوئی کمال کا بیان ہو، کبھی کوئی کمال کی محفل ہو، کبھی کوئی کمال کی باتیں ہو، اچانک بندہ کہتا ہے اتنا ٹائم گزر گیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا ہیں، ارے یہ تو دنیا والوں کی باتیں ہیں۔ مجھے بتاؤ نا جب اللہ کے حبیب نے تلاوت کی ہوگی تو سما کیسا بن گیا ہوگا۔ تو وہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، کھو گئے تلاوت میں۔ پتہ ہے کتنی دیر ہو گئی؟ صبح ہو گئی، ساری رات گزر گئی۔ اللہ کے نبی تلاوت کرتے رہے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے، وہ سنتے رہے۔ جب صبح ہو گئی تو اب اٹھے کہ بھائی ساری رات گزر گئی، اب گھر کی طرف جانے لگے۔ اب کسی نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں بھی تھا۔ اچانک چاروں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ اب یہ سمجھ گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ سبھی لگتا ہے تلاوت سننے آئے تھے۔ آپس میں عہد کیا کہ اب کوئی تلاوت نہیں سنے گا، مسلمانوں کے آخری نبی کی اب تلاوت سننے نہیں جانا۔ دن گزر گیا، رات پھر آئی، پھر بے چینی شروع ہوئی، ارے پھر وہ آواز سننی ہے، پھر وہ تلاوت سننی ہے، کل رات کتنی کمال کی گزری ہے۔ پھر گھر سے نکلتے ہیں، پھر جا کر چھپ کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، مگر چاروں پھر نبی پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، چاروں جب صبح واپس گھر جانے لگے نا، پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا، چاروں سمجھ گئے اسی کام سے نکلے تھے۔ پھر وعدہ کرتے ہیں بس ختم، اب نہیں سنیں گے، آج پھر یہ رات گزار دی ہے۔ اللہ اکبر، تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی چین نہ آیا۔ پھر آقا کے گھر پہ گئے جاتے ہیں، چھپتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں بتا رہے، مگر جا کر تلاوت سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے حبیب کی تلاوت سنتے تو پگھل جاتے، ایمان لے آتے، مگر اللہ اکبر، یہ غیر مسلموں کے دل تھے، ایسی طے چڑھی ہوئی تھی، ایسی سیاہی چڑھی ہوئی تھی کہ اترنے کا نام نہ لینی تھی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن سے کلام سننے کے بعد اب میں نام بتاتا ہوں۔ یہ 4 لوگ کون تھے؟ ان چاروں میں حضرت ابو سفیان تھے، حضرت اخنس بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ابو جہل بھی، اور عمر بن وہب بھی تھا۔ یاد رہے 2 تو ایمان لے آئے، حضرت ابو سفیان اور حضرت اخنس بن شریک، یہ صحابی بن گئے، مگر ابو جہل اور عمر بن وہب جو مکے کے بڑے کافر تھے، ان کے دلوں سے وہ میل نہ اترا۔ اللہ اکبر، اب جب ابو سفیان سے حضرت اخنس نے کہا کہ تم رائے تو دو، 3 راتوں سے تلاوت سن رہے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کلام مجید کی تعریف کی۔ اب حضرت اخنس ابو جہل کے پاس گئے اور کہا یہ تو بتاؤ، 3 راتیں گئے ہو، اللہ کے نبی کی تلاوت سنی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو جہل کیسا بدبخت تھا، اللہ کے حبیب کی زبان سے رب کا کلام سنا ہے، مگر دل پر سیاہی کیسی ہے۔ کہنے لگا اب سنے، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کلام اچھا نہیں تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا مزہ نہیں آیا۔ ارے مزہ نہیں آیا تو 3 راتیں کیا کرنے گئے تھے؟ کہتا کلام کی بات چھوڑو، معاملہ یہ ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام عبد مناف سے ہیں، قبیلہ عبد مناف سے ہیں، میں ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، قرآن کہتا ہے اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں؟ یعنی قرآن نے کیا فرمایا، ان مشرکین میں بعض ایسے ہیں جو ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے تو ہیں، قرآن کریم بھی سنتے ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ سے شدید بغض و عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے نبی پاک کی تلاوت کیسی، نبی پاک کا انداز کیسا کہ سخت کافر ہیں، دشمن ہیں، لیکن کلمہ تو نہیں پڑھ رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر تلاوت پھر بھی سنتے تھے، چین انہیں بھی نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہیں معلوم تھا یہ سچے نبی ہیں، انہیں معلوم تھا یہ رب کا کلام ہے، انہیں معلوم تھا یہ حق پر ہیں، مگر بغض و عداوت۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، بندے کو حق پتہ چل جاتا ہے، مگر بندہ کہتا ہے مان لوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی، مان لوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، مان لوں گا تو جناب میری عزت کم ہو جائے گی۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، اگر حق سامنے آ جائے بے شک اس کے لیے کچھ جھکنا پڑے، بندہ اپنی غلطی کو مان لے۔ ان کو معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر کیا کہا
عبد مناف کے قبیلے والوں کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ان کو پراؤڈ تھا، اس کو تکبر تھا کہ میں اتنے بڑے سردار اور ایسے قبیلے سے ہوں، میں ان کا کلمہ کیوں پڑھوں؟ مگر دل سے یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، تو نائب خدا ہے محبوب کبریا ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کٹر دشمن ہیں مگر نبی پاک میں کوئی نقص تلاش نہ کر سکے، کوئی عیب تلاش نہ کر سکے۔ جو دشمن ہوتا ہے نا وہ تو عیب ہی بیان کرتا ہے نا، یہ نہ کہہ سکے کہ کلام ٹھیک نہیں ہے، کہتے کلام کو چھوڑو، ان کی جس قبیلے سے تعلق ہے نا میں اس کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن فرماتا ہے لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بنایا ہی ایسا باکمال ہے اور بے مثال ہے کہ آج تک کوئی غیر مسلم نبی پاک کی ذات کو جھٹلانے کی ہمت نہیں کر پایا، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا مشرکین مکہ ہو، سبھی دل سے جانتے ہیں کہ محمد علیہ السلام سے بڑھ کر سچا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ کلمہ نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ آج بھی غیر مسلموں کی کتابیں پڑھیں، نبی پاک کو the most influenced personality on earth، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ اگر با اثر کوئی ہستی آئی ہے تو آج بھی دنیا کہتی ہے کہ وہ محمد علیہ السلام ہیں۔ ارے وہ کیوں نہ مانے کہ 1400 سال پہلے جہاں وہ آئے تھے تو ایک ایک بندے کو اسلام قبول کرنے کے لیے کتنی مشکل تھی، اور آج دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ وہ دنیا میں جب تشریف لائے وہ چلے گئے ظاہری طور پر اس دنیا سے، ان کا فیض کیسا جاری ہے کہ آج دنیا ماننے پر مجبور ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی مذہب میں سب سے زیادہ کوئی پھیلنے والا مذہب ہے تو وہ آج بھی اسلام ہے۔ عیب کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ میرے رضا نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ارے نقص تو چھوڑو، بارے میں ایسا بھی تھا کہ جب نبی پاک تلاوت کرتے نا تو اہل مکہ کہتے کان بند کر لو، ان کی آواز کان میں نہیں جانی چاہیے، جادو ہے ان کی آواز میں۔ معاذ اللہ لوگ روئی ڈال کر بیٹھتے تھے، شور بچاتے تھے کہ پیارے آقا کی آواز کسی اور تک نہ پہنچے۔ مجھے اور آپ کو تلاوت سے آج کون روک رہا ہے؟ میں نماز پڑھوں، میں تلاوت کروں، میں درود پڑھوں، تو لوگ کہیں بڑا نیک آدمی۔ آج تو تعریف ہوتی ہے، گھر میں کریں تو گھر والے تعریف کریں، مسجد میں کریں تو مسجد والے تعریف کریں۔ آج ہمارے لیے آسانیاں ہیں مگر پھر بھی تلاوت کا ٹائم نہیں، پھر بھی درود کا ٹائم نہیں، پھر بھی نمازوں کا ٹائم نہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اخلاص کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا تو نیکی اللہ پاک کا قرب دلاتی ہے، پاک دل بناتی ہے، نیکی کی برکت سے مشکلات ٹلتی ہیں، آفتیں دور ہوتی ہیں، نیکی نزعہ میں آسانیاں دلانے والی، قبر چمکانے والی اور جنت میں پہنچانے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کیا کریں، نفل روزے رکھا کریں، نمازیں پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور بھی جو نیک اعمال ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس ماحول کو۔ کیا پیارا ہمیں تحفہ امیر اہل سنت نے دیا ہے، نیک اعمال کی صورت میں اس کا رسالہ حاصل کریں، روزانہ اس نیک اعمال کے رسالے کو ٹک کرتے جائیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی نیکیاں ہیں جو میں تھوڑی سی منٹوں کے اندر کر سکتا ہوں مگر ہم نہیں کرتے۔ اچھا اب تو اس کو ایپلیکیشن میں بھی لایا گیا ہے، اگر آپ رسالہ نہیں رکھتے موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے روزانہ 2 4 5 منٹ دے دیں، آپ کے پورے دن میں یہ چیک ہو جائے گا کہ میں نے یہ نیکیاں کی ہیں کہ نہیں۔ آئیے آج میں نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے معمول کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں نا یار ذرا بتائیے، ہم سے بھی بعض اوقات لوگ پوچھتے اپنی روٹین بتائیے، آپ کی عادتیں کیا ہیں؟ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ آؤ اے عاشقان رسول، آؤ نبی پاک کی کچھ عادتیں بتاتا ہوں۔ میرے آقا کا گھر میں معمول کیا تھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امی حضور یہ تو بتائیے نبی پاک جب گھر آتے تھے تو نبی پاک کا نوافل پڑھنے کا معمول کیسا تھا؟ گھر کے اندر کیا معمول تھا؟ سنیے نبی پاک کی پیاری زوجہ محترمہ ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ظہر سے پہلے 4 رکعتیں گھر
کرتے کرتے آقا نے 12 رکعتیں ادا فرمائیں، پھر نبی پاک نے وتر ادا فرمائے، پھر آرام کیا، پھر فجر کے لیے اٹھے، پھر 2 رکعتیں گھر میں پڑھ کر میرے آقا فجر کے فرائض پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے نا، میرے آقا گھر جا کر بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں، ہر موقع پر نوافل پڑھ رہے ہیں، نمازوں والا ماحول ہے، تلاوت اور اذکار والا ماحول ہے۔ ہم گھر جاتے ہیں تو ہمارا کیا ماحول ہے؟ گھر جاتے ہی ریموٹ لینا ہے، ٹی وی آن کرنا ہے، اب تو ٹی وی ختم، موبائل ہاتھ میں ہے، گھر میں جاتے جاتے بھی موبائل ہے، نہ سلام ہو رہا ہے، نہ دعا ہو رہی ہے، نہ جناب گھر والوں سے کوئی محبت والی باتیں ہو رہی ہیں، ہاتھ میں موبائل لے کر جاتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے بھی موبائل ہی چل رہا ہے۔ جن گھر والوں نے گھنٹوں میں بیچاروں نے کھانا بنایا، اس کھانے کو دیکھنے کا بھی پراپر ٹائم نہیں ہے۔ آج تو ہمارے ڈنر اور لنچ کا عالم یہ ہے کہ کھانے کے بعد کوئی پوچھ لے کہ آج کیا کھایا ہے تو شاید یہ بھی یاد نہیں ہوگا، کیونکہ کان میں ہیڈ فون لگا ہوا تھا، ویڈیو کوئی اور چل رہی تھی اور نوالے بھی چل رہے تھے۔ جن بیچاروں نے گھنٹوں میں بنایا، آپ نے کھاتے وقت اس پہ توجہ ہی نہیں دی۔ اور آج سائنس بھی کہتی ہے کہ اگر کھانے کو پراپر توجہ نہ دی جائے تو اس سے جو غذائیت اور طاقت ملنی ہے وہ بھی نہیں ملتی۔ اچھا جناب، نہ ذائقے کا پتہ، نہ ٹیسٹ کا پتہ، نہ گھر والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اب تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں 5 افراد بیٹھے ہیں مگر 5 موبائل پر ہیں، ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کاش ہمارے گھر میں نمازوں کا ماحول ہوتا، تہجد ہوتی تو گھر میں جناب تہجد کا ماحول ہوتا، گھر میں جاتے تو تلاوت کی آوازیں آتی، ذکر و اذکار کی آوازیں آتی۔ کاش گھر میں یہ معمول بنا لے کہ جناب روزانہ فلاں وقت سب چادر بچھا کر درود پاک پڑھیں گے۔ ارے جب گھر کے سارے لوگ درود پاک پڑھیں گے، بتاؤ نا اس گھر پر رحمتوں کی بارش کیسے ہوگی؟ غم کہاں رہیں گے؟ پریشانیاں کہاں رہیں گی؟ آج دیکھیں تو صحیح حالات کیا ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، ٹینشن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، چچا تایا کے ساتھ اچھی نہیں بنتی، ماں باپ الگ پریشان ہیں، اولاد ماں باپ سے الگ بدزن ہے۔ یہ تقریباً گھر گھر کے مسائل ہیں۔ کیسے بچیں؟ یہ پریشانیاں کیسے دور ہوں؟ اللہ اکبر۔ ایک حل ہے، ادائے مصطفیٰ کو اپنا لیجئے، اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول بنا لیجئے۔ اللہ کرے کہ گھر میں تلاوت ہو، نمازیں ہوں، نوافل ہوں، ذکر و اذکار ہوں، ہاتھوں میں تسبیح ہو، اذان ہو تو سب نماز کی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ گھر میں پیر یا جمعرات کے روزے کا معمول ہو، سحری کے لیے لوگ اٹھ رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ گھروں میں روزانہ تلاوت قرآن ہوتی ہے، کچھ گھروں میں روزانہ ذکر و اذکار ہوتا ہے، ان گھروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب جن گھروں میں فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے باجے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا، کبھی محلے کی گلی سے گزرے تو کسی گھر سے جناب گانے کی آواز، کسی گھر سے ڈرامے کی آواز، اور کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سے نعت شریف کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اپنے گھر کا ماحول کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے، گھر کا ماحول ہمارے بچوں پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ جس گھر میں نمازیں ہونا، اس گھر کے بچے بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ جس گھر میں تلاوت ہو، اس کے بچے بھی تلاوت کرتے ہیں۔ جہاں نعتیں ہوں، ان کے بچے باہر بھی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو کبھی گلی میں بچے گالیاں دیتے ہوئے یا ناچتے گاتے ہوئے یا معاذ اللہ برے کام کرتے نظر آئیں گے تو سمجھ یہی آتا ہے کہ یہ سارا منظر انہیں گھر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بچہ کیسے امپیکٹ لیتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں، اگر ابا حضور یا دادا حضور نماز پڑھ رہے ہوں تو چھوٹا بچہ خود ہی ٹوپی تلاش کر کے آ کے جانماز پہ کھڑا ہو جائے گا۔ بے شک اس کو نماز پڑھنا نہیں آ رہی، بٹ ہی از کاپی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں وہ روز دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہیں۔ بچی اگر امی یا نانی نماز پڑھ رہی ہے، چھوٹی بچی دوپٹہ پہنے گی، آ کے کھڑی ہو جائے گی، اس کو نماز نہیں آ رہی۔ کیوں کھڑی ہو رہی ہے؟ اس کو دیکھنے کو، یہ کہتے ہیں دیکھ کر پریکٹس ہو رہی ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو وہ دیکھ کے سیکھ رہی ہے۔ اب آپ غور کر لیں، ہم اپنے فیملی، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ میرے آقا کے گھر میں نوافل تھے، میرے آقا کے گھر میں تلاوت تھی، نبی پاک کے گھر میں اللہ کی یاد تھی، اور آج ہم اپنے گھروں کو اللہ کی یاد سے دور کر بیٹھے۔ میں آپ کو ایک کمال کے گھر کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے اس خاندان کا صدقہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی، یہ دونوں بھائی تھے۔ اچھا، ان کا گھرانہ تلاوت قرآن کا اتنا شوقین تھا کہ ان کے گھر میں روز ایک قرآن پاک کا ختم ہوتا تھا، روز ایک قرآن پاک۔ اچھا، پلاننگ کیا تھی کہ دونوں بھائی اور ان کی والدہ مل کر تلاوت کرتے تھے۔ تینوں نے آپس میں 1/3 یعنی 10 پارے بانٹ لیے تھے کہ روز میں بھی 10 پارے، دوسرا بھائی بھی 10 پارے، والدہ بھی 10 پارے پڑھیں گی۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہوا یہ کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک پارٹنر چلا گیا نا،
دونوں بھائیوں نے سوچا کہ قرآن تو روز ختم کرنا ہے، امی تو چلی گئی ہیں، اب ایسا کرو بھائی 15 پارے تم پڑھو 15 پارے میں نے پڑھنے۔ روزانہ ایک قرآن ختم جاری رہا، دونوں بھائی مل کر پڑھتے رہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر، تھوڑے عرصے کے بعد حضرت علی بن صالح کا بھی وصال ہو گیا۔ اب ایک بھائی حضرت حسن بن صالح رہ گئے۔ انہوں نے کمال کیا کیا، پوری ذمہ داری خود لے لی، روز ہی پورا قرآن تلاوت کرنے لگ گئے۔ ہمارا سال میں ایک قرآن پورا نہیں ہوتا، ان کا روز قرآن پاک ختم ہو رہا ہے۔ اب سنو، روز قرآن پڑھنے والے پر کرم کیسا ہوتا ہے۔ حضرت علی بن صالح کے قریبی شخص کا بیان ہے، جس دن علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہوا، آپ نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، تھوڑی دیر ہو گئی پانی لے کر جانے میں۔ جب پانی لے کر گیا، حضرت علی بن صالح کہتے ہیں میں نے تو پانی پی لیا ہے۔ کہ حضور آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں، میں لیٹ ہو گیا، معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں نے پانی پی لیا۔ حضور کہاں سے پیا؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ابھی ابھی اللہ کی رحمت سے جبریل امین میرے لیے پانی لے کر آئے تھے۔ اور کیا کہہ کر گئے؟ جبریل امین نے فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی نیک بندے وہ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ اے علی بن صالح سنو، تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ بھی انہی نیک لوگوں میں شامل ہے۔ کلام اللہ ہے نا، جو قرآن کا دوست ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، جس نے قرآن کو تھاما ہے، اللہ اکبر، اس کے درجے ہی بلند ہونے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم بہت دور ہو گئے قرآن سے۔ ہمارے گھر کی دیواروں نے شاید برسوں گزر گئے، قرآن نہیں سنا ہوگا۔ رمضان میں کچھ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہیں آج بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ 50 40 سال عمر ہو گئی، سب سیکھا، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا۔ ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کا وہ فرمان یاد رکھیں۔ فرمایا وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ صرف چیک کر لیں میرے دل میں کتنا قرآن ہے۔ اگر قرآن سے دوری ہے نا تو آج نیت کر لے، میلاد کا مہینہ ہے، قرآن سبحان اللہ میرے آقا اتنی تلاوت کرتے، تو آج ہم بھی تلاوت قرآن کے عادی بن جائیں۔ نبی پاک کے گھر کا ایک اور پیارا معمول، پیارے آقا رات آرام فرماتے، بستر پر تشریف لاتے تو کیا کرتے تھے؟ اب ذرا سنیے گا، کیا پیاری پیاری دعائیں نبی پاک۔ پیارے آقا دعا کرتے جب تشریف لاتے تھے نا بستر پر، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ ترجمہ سنیں، آقا دعا کرتے سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا، ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا شکر کا انداز ہے۔ اے اللہ تو نے کھلایا بھی، پلایا بھی، گھر بھی دیا، سکون بھی دیا۔ مولا کتنے ایسے جو بغیر کھائے سو رہے ہیں، کتنے ایسے جو بغیر گھر کے سو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گھر جو ہے نا یہ بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔ کبھی آپ نے سوچا، ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا سیلاب آیا تو کچھ کیڑے، کچھ سانپ اور کچھ عجیب سے جانور بھی ان گاؤں گوٹھوں میں آ گئے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے۔ مگر آپ سوچیں کبھی ہمارے محلے میں یہ شور مچ جائے کہ شیر آ گیا ہے، سانپ آ گئے ہیں، ہم کتنا پریشان ہو جائیں گے، کتنا خوف پھیل جائے گا۔ مگر کبھی سوچا کہ ان جانوروں کو کس نے روکا ہوا ہے؟ قریب ہی کہیں جنگل ہوگا نا جہاں یہ رہتے ہوں گے، شہر ان کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ یہ رب کریم ہے جس نے ان موذی جانوروں کو ہم سے دور رکھا ہے تاکہ ہم گھروں میں سکون سے رہیں، ہمارے بچے سکون سے رہیں۔ بتاؤ یہ کتنا بڑا شکر کا مقام ہے۔ ارے جب زلزلہ آتا ہے دل دہل جاتا ہے کہ جناب زلزلہ آئے گا، زمین ہلے گی، سب کچھ گر جائے گا، مگر میرے رب نے ہمیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرمایا ہے۔ تو بتاؤ نا پھر ہمیں اپنے گھر پہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب شکر کیسے ہوگا؟ گھر کا شکر کیسے ادا کریں؟ کہ رب نے جو نعمت دی ہے، تو علماء فرماتے ہیں گھر میں آواز آتی ہے، اس گھر سے ہمیشہ جھگڑوں کی آواز آتی ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں سے برائیاں پھیلتی ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث کو یاد رکھیں، آقا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں نمازیں پڑھ کے اپنے گھر کی عزت بڑھاؤ۔ ہاں اب گھر میں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ اسلامی بہنوں نے تو گھر میں ہی پڑھنی ہے نا، ہماری بہنیں بچے تو پڑھیں۔ ہاں مرد کے لیے فرمایا
فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ، فرمایا بے شک آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ آپ کی امت جو ہے وہ مجھ سے اور میری والدہ سے پیار کرے، تو نبی پاک نے دعا فرما دی۔ تو سبحان اللہ، جب آقا نے دعا فرمائی ہے تو ہمیں ان سے بھی پیار ہے، ان کی والدہ کی بھی عزت ہے۔ مگر حضرت ابو ہریرہ کا خود اپنی والدہ سے انداز کیا تھا؟ آپ کا معمول پتہ کیا تھا؟ جب گھر میں داخل ہوتے یا جب گھر سے واپس جانے والے ہوتے نا تو دروازے پر کھڑے ہو جاتے، والدہ اور بیٹے کا پیار دیکھیں، کہتے امی جان السلام علیکہ، السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا دیتے، امی کہتی وعلیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، امی جان اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ نے بچپن میں میری بڑی مہربانی مجھ پر فرمائی، بڑی خوب دیکھ بھال کی ہے۔ آئے ہائے، والدہ پیار سے کیا کہتی؟ رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، انہوں نے کہا ماں جی آپ نے بچپن میں بڑا خیال رکھا۔ ماں کہتی ہیں اللہ پاک تجھ پر بھی رحم فرمائے، تو نے بڑھاپے میں میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ آئے ہائے، جس بچے کو داخل ہوتے ہی ماں کی دعا مل جائیں، باہر نکلتے ہوئے ماں کی دعا مل جائیں، اس کا تو ویسے ہی بیڑا پار ہے۔ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں، اگر کسی کے گھر میں ماں باپ ہے نا، گھر میں داخل ہو کر امی ابو کے ہاتھ چومیں، جاتے جاتے بھی ہاتھ چوم کر جائیں، دعا لے کر جائیں۔ ارے جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں وہ طوفان ٹال دیتی ہیں، وہ مشکلیں ٹال دیتی ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ گھر میں جائیں گے پھر بھی سلام کریں گے، انشاءاللہ گھر سے نکلیں گے پھر بھی سلام کریں گے۔ بی بی عائشہ فرماتی پتہ ہے نبی پاک کا ایک اور انداز کیا تھا؟ جب تشریف لاتے گھر میں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ ان سے پوچھا گیا کہ جب آقا گھر آتے تھے سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ بی بی عائشہ فرماتی کانا اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، یعنی آپ علیہ السلام گھریلو معاملات کی ابتدا مسواک سے کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے نا میرے آقا پہلے گھر جا کے مسواک فرماتے، رات آرام کرتے، سرہانے مسواک رکھتے، عبادت کے لیے اٹھتے پھر مسواک فرماتے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک کو مسواک کتنی پسند تھی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میلاد کا مہینہ ہے، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ مسواک کی سنت کو بھرپور طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی والے تو ایک ایکسٹرا جیب بھی بناتے ہیں نا، مسواک دیکھیں سینے کے ساتھ لگی رہے گی تو یاد بھی رہے گی، 10 15 20 روپے کی، آج کل 25 روپے کی ہوگی مسواک، مگر کتنی برکتیں۔ دانت صاف الگ ہوتے ہیں، دانت سے خوشبو الگ آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو مسواک کا عادی ہوگا اس پر ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو اس میلاد کے مہینے میں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مسواک پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں عمل کرنی ہیں، اور بس آخری باتیں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ گھر میں ماحول اچھا ہو جائے، گھر میں داخل اور گھر کے اندر جا کر کیسے ہم کیا آداب بجا لائیں۔ تو والد اور والدہ کو دیکھیں، جیسے میں نے کہا دست بوسی کریں، تعظیماً کھڑے ہو جائیں، دن میں کم از کم ایک بار والد صاحب کے ہاتھ اور والدہ کے پاؤں چوما کریں، والدین کے سامنے دھیمی آواز میں بات کریں، اپنی آواز کو بلند نہ کریں، ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیں، سنجیدگی اپنائیں، گھر میں تو تکار ابے تبے مذاق مسخری نہ کریں، سب سے آپ جناب سے بات کریں، اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کے بعد 2 گھنٹے کے اندر گھر آ جائیں، سو جائیں۔ لمبی ساری رات جو باہر رہتے ہیں ان کی وجہ سے بھی گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، اور اگر گھر میں لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے، نیکی کی طرف نہیں آ رہے، تو اب اس کا طریقہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، اے اللہ میرے گھر والوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ میرے گھر والوں کو نیک بنا دے۔ مگر اس کے لیے پہلے میں بھی تو نیک بنوں نا، مجھے دیکھ کر گھر والوں میں فرق آئے گا، لیکن لڑنا نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں آخر میں قرآنی دعا جو اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اب بڑی کمال کی دعا ہے، یہ دعا یاد کر لیں، اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے کرتے رہا کریں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے گھر والوں میں، میری ازواج اور بچوں میں محبت پیدا فرما، اے اللہ انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔
تو یہ دعا کریں، محبت بھی بڑھ جائے گی اور گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ ایک اور پیارا طریقہ یہ ہے کہ گھر در شروع کر دیں، مکتبۃ المدینہ کی کتاب لیں، اپنے بھائی کو، بہن کو یا کسی کو بھی ساتھ بٹھا لیں کہ 5 منٹ درس سن لیں، انشاءاللہ اس درس کی برکت سے بھی گھر میں ماحول بنے گا۔ دوران بیان میں نے نیک اعمال کا ذکر کیا تھا، یہ رسالہ ضرور حاصل کریں یا اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، بس روزانہ پڑھنا شروع کر دیں کہ روز کے کتنے نیک اعمال میں نے کرنے ہیں۔ آج 5 کریں گے، ایک دن آئے گا 10 کریں گے، پھر 15 ہو جائیں گے، 20 ہو جائیں گے، اور ایک دن آئے گا ہم سارے نیک اعمال پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ایک بڑا پیارا اعلان کرنا ہے میں نے، انشاءاللہ آنے والی اتوار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ محفل بغداد ہو رہی ہے۔ بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ یا غوث، بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھاؤ۔ تو انشاءاللہ بہت سارے عاشقان رسول 11ویں شریف کے لیے مولا علی کی بارگاہ میں، نجف میں، امام حسین کی بارگاہ میں، کربلا میں، اور پھر غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد کے لیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو جا رہے ہیں وہ بھی، اب محبت تو سبھی کرتے ہیں نا، مولا علی سے کون پیار نہیں کرتا، امام حسین سے کون پیار نہیں کرتا، غوث پاک سے کون پیار نہیں کرتا۔ تو سب انشاءاللہ اتوار کو 9 بجے انشاءاللہ یہ محفل ہوگی، امیر اہل سنت بھی ہوں گے، خوب نعتیں، منقبت بغداد کی، کربلا کی، نجف کی باتیں ہوں گی۔ تو تشریف لائیں، اور یہ پروگرام مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اب آئیے، ہر جمعرات کو جو ہمیں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، تو تمام اسلامی بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا،
اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. لہ شافع امم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. وہ دعا کیا ہے مل کر پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. ایک اور بڑا اہم کام، ایک اور بڑی زبردست یوں سمجھیے نیکی کرنے کا موقع ہمیں ملنے والا ہے، اور انشاءاللہ 12 اکتوبر 2025 کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے. یہ مدنی عطیات مہم ہر سال ہوتی ہے، اور اتنا بڑا دعوت اسلامی کا کام جو دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. لاکھوں لاکھ بچے اور بچیاں علم دین حاصل کر رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ہزاروں مسجدیں بن چکی ہیں، اور دنیا بھر میں جو یہ کام ہو رہا ہے ہم سب کو اس کا پارٹنر بننے کا کیسے موقع مل رہا ہے کہ یونٹس کے ذریعے آپ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے، اور اس میں سب لوگ مل کر اس میں یونٹس ملائیں، اور اس میں فیملی کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے مل کر بھی ایک یونٹ دیا جا سکتا ہے. اور جس کو اللہ نے نوازا ہے 1500واں میلاد ہے 15 یونٹ دے، 115 یونٹ دے، پنجتن پاک کے 5 یونٹ دے، گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے ایک ایک یونٹ دے دے. تو کیا معلوم میری تھوڑی سی رقم کے ذریعے اگر کوئی حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی مسجد میں حصہ مل گیا، انشاءاللہ قیامت تک نیکیاں ہوتی رہیں گی، مجھے ثواب ملتا رہے گا. تو جس دعوت اسلامی نے، جس کے مدنی چینل نے، جس کے سوشل میڈیا نے، جس کے جناب مساجد اور مدارس سے پڑھنے والے علماء نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، تو اب موقع ہے کہ ہم بھی اپنی دعوت اسلامی کا دل و جان سے ساتھ دیں. تو انشاءاللہ 12 اکتوبر کے دن مدنی چینل پر یہ پورا دن ٹرانسمیشن چلے گی. آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے، اور آپ چاہیں تو ابھی سے اپنے یونٹ جمع کروا سکتے ہیں. کل ویسے بھی جمعہ ہے، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. اس جمعے کو دیں یا اگلے جمعے کو دیں، بہرحال 12 اکتوبر سے پہلے اپنے یونٹ جمع کرائیں گے اور اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے. صلو علی الحبیب. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.